اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ، الحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ سسٹرز ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 سے لے کر 182 تک کو اسٹڈی کریں گے، اور آج کا لیکچر جو ہے وہ خاصا امپورٹنٹ ہے، تو آپ لوگوں نے اس کو کافی غور سے سننا ہے، اور جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں آپ ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے، غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے، عورت اگر اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ جو ہے وہ مسلمانوں کو قصاص کا حکم جو ہے وہ دے رہے ہیں کہ قصاص جو ہے وہ تم لوگوں پر اوبلیگیٹری ہے۔ قصاص ہے کیا؟ قصاص سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس شخص کو جو ہے وہ قتل کیا جائے گا ایز اے پنشمنٹ، اس کو پنشمنٹ دی جائے گی۔ اور قصاص جو ہے وہ انسانی جان کے اوپر بھی ہوتا ہے اور اسی طرح اس کے باڈی پارٹس پہ بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی نے کسی کا ہاتھ توڑ دیا ہے تو قصاص میں اس کا بھی ہاتھ توڑا جائے گا، اور کسی نے کسی کے دانت توڑ دیا ہے تو قصاص میں اس کے بھی دانت توڑے جائیں گے، یعنی اور اگر کسی نے کسی کو جو ہے وہ قتل کر دیا، سرے سے مار دیا، تو اسی طرح اس کو بھی جو ہے وہ سرے سے جو ہے وہ مارا جائے گا۔ تو اس آیت میں اللہ جل شانہ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ جب کوئی کسی شخص کو قتل کرے، کوئی انسانی جان کو قتل کرے، تو بدلے میں اس کو سزا کے طور پر اسے بھی قتل کیا جائے۔ اور اس حکم کی حکمت کیا ہے؟ دیکھیں، اگر ایک شخص نے نا کسی کو قتل کیا ہے تو لوگ اس پر اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اگر ایک نے قتل کیا ہے تو بدلے میں اس کو بھی جو ہے وہ قتل کیا جائے گا، یہ تو دو مارے گئے۔ لیکن در حقیقت اگر آپ دیکھیں تو جس نے قتل کیا ہے، جب اس کو سزا کے طور پہ قتل کیا جائے گا تو معاشرے کے اندر جو ہے وہ فساد جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو جائے گا، معاشرہ جو ہے وہ ڈسپلن نہیں ہو جائے گا۔ ڈر کے مارے اب جو لوگ دیکھیں گے کہ ہاں اس نے قتل کیا تھا، سزا کے طور پہ اس کو بھی سزا جو ہے نا، اس کو بھی پھانسی ہوئی ہے، باقی لوگ ڈر جاتے ہیں، باقی لوگوں کو جو ہے نا وہ ان کے کان جو ہے نا وہ کھل جاتے ہیں کہ ہم نے اب اس کام سے بچنا ہے۔ اگر فرض کریں ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں پہ قصاص کا حکم کوئی نہیں ہے، اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کو آگے جو ہے اس کو پھانسی نہیں دی جاتی، پھانسی کی سزا ایگزیکیوٹ نہیں ہوتی، تو اس معاشرے کا کیا حال ہوگا؟ خود سوچیں۔ جب لوگوں کے دل سے یہ خوف نکل جائے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس پر ہمیں کوئی جواب نہیں دینا۔ ابھی مثال کے طور پہ میں آپ کو کہتی ہوں، اگر ہمیں کوئی یہ کہہ دے کہ آخرت نہیں ہے، کوئی عذاب قبر نہیں ہے، تو مجھے بتائیں کتنے لوگ ہم میں سے ہیں جو فجر کے وقت میں اٹھیں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو روزہ رکھیں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو حج کریں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیں گے؟ جب ہمیں کھلی چھٹی مل جائے گی کہ ہم جو مرضی کریں، جو ہمارے دل میں آئے کریں، ہم نے کوئی اکاؤنٹیبل نہیں ہے ہم کسی چیز کے، ہمیں کسی کو حساب نہیں دینا، تو پھر اس معاشرے کا کیا حال ہوگا؟ قصاص کا حکم اللہ جل شانہ نے اس لیے دیا ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ ڈسپلن میں رہے، اللہ کی جو حدیں ہیں وہ پامال نہ ہوں، انسانی جو جانیں ہیں وہ بچ سکیں، معاشرے کی اصلاح جو ہے وہ قصاص کے اندر ہے۔ اور دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ اس حکم سے اللہ جل شانہ کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسانی جان کی قیمت میرے نزدیک کتنی زیادہ ہے، کہ اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں کہ اس نے میرے بندے کو مارا ہے، اس نے ایک انسانی جان کو مارا ہے، تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ بدلے میں قتل کیا جائے۔ اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے، ایک انسانی جان کی قدر و قیمت اتنی بڑی ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاتی ہوں۔ آپ سپوز اگر آپ کوئی ڈرائنگ کر رہی ہیں، کوئی پینٹنگ آپ نے بنائی ہے، تو آپ نے اس کے اوپر محنت کی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کافی ٹائم لگا کے اس کو تیار کیا، اور آپ نے اس کو کہیں سائڈ پہ رکھ دیا، اتنے میں کوئی اور فرد آیا اسی روم میں، اس نے پکڑ کے اس کو پھاڑ دیا، تو اب آپ مجھے خود بتائیں آپ کو کتنا غصہ آئے گا اس پہ؟ غصہ آتا ہے نا، ایک نیچرل ہے کہ میں نے یہ چیز بنائی ہے، اس پر میں نے اتنا ٹائم لگایا ہے، اس کے اوپر میں نے اتنی ایفرٹ میری لگی ہے، تو اگلے بندے کا کیا اختیار ہے کہ اس کو آ کے اس کو پھاڑ دے یا اس کو ضائع کر دے؟ تو اللہ جل شانہ نے جب اپنے بندوں کو بنایا، اپنی مخلوق کا خالق ہے، تو جب اس کی مخلوق میں سے کوئی کسی کو مارے گا تو اللہ جل شانہ کو غیظ و غضب نہیں آئے گا اس فرد پہ؟ اللہ کے غصے کو نہیں وہ للکارے گا اپنے اوپر؟ ایک انسانی جان کی جو قدر و قیمت ہے نا، اللہ جل شانہ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ انسانی جان کی حرمت بہت بڑی ہے۔ اس پر میں آپ کو چند حدیث سناتی ہوں۔ جامع ترمذی کی یہ روایت ہے 1395۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ دنیا کی بربادی اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کے قتل ہونے سے کہیں زیادہ کمتر اور آسان ہے۔
یعنی اللہ جل شانہ کو یہ بات تو قبول ہے کہ دنیا برباد ہو جائے، دنیا تباہ و برباد ہو جائے، لیکن ایک مسلمان کا قتل نہ ہو، یہ اللہ کے نزدیک جو ہے یہ اس سے بڑا وہ ہے لاس ہے، اس سے بڑا جو ہے جرم ہے۔ اور اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے 1398، نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ اگر زمین و آسمان والے سارے کے سارے ایک مومن کے خون میں ملوث ہو جائیں تو اللہ ان سب کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ یعنی ایک انسان کے قتل میں اگر سارے کے سارے زمین و آسمان والے ملوث ہوں تو اللہ ان سب کو اس کے جو جرم میں جہنم کے منہ میں ڈال دے گا، جہنم کی نظر کر دے گا۔ ایک انسانی جان کی قیمت اللہ کے نزدیک آپ خود اندازہ لگا لیں کتنی قدر و منزلت والی ہے، ایک انسانی جان کی حرمت کتنی زیادہ ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے 4381 کہ قیامت کے دن لوگوں کے مابین سب سے پہلے جو فیصلے کیے جائیں گے وہ خون کے بارے میں ہوں گے، یعنی قتل کے مقدمے جو ہیں وہ سب سے پہلے قیامت کے دن کھولے جائیں گے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو چیز سب سے پہلے کھل رہی ہے اس کا مطلب یہ تو کنفرم ہو گیا نا کہ یہی گناہ جو ہے وہ اللہ کے آگے جو ہے وہ بہت بڑا ہے، شرک کے ساتھ ساتھ۔ اور اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے 4270، نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ ہر گناہ پہ امید ہے کہ اللہ اسے معاف فرما دے گا مگر وہ جس نے شرک کیا، یعنی جو شرک کی حالت میں مرا، یا جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا۔ تو اس حدیث کے مطابق شرک اور جس نے کسی انسان کو قتل کیا ہو یعنی قتل ناحق، یہ وہ دو گناہ ہیں جن پر اللہ جل شانہ جو ہے وہ معاف نہیں فرمائے گا۔ ہاں جو توبہ کر لے تو اس کے لیے تو ہے، اس کے لیے تو بخشش ہے، یعنی کہ جو اپنی زندگی میں ان دونوں گناہوں سے توبہ کر لے تو اس کے لیے بخشش کا ہے، لیکن جو اسی حالت میں یعنی جو شرک کی حالت میں مر گیا یا جس نے کسی انسان کو قتل کیا اور اس پر اس نے توبہ یا ندامت نہیں کی تو اس کی بخشش کا جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی، اللہ اس گناہ پہ جو ہے وہ معاف نہیں فرمائے گا۔ اور اسی روایت میں مزید ہے کہ جس نے کسی مومن کو قتل کیا اور بلا وجہ ظلم سے قتل کیا تو اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہ کرے گا، نہ نفل نہ فرض، نہ اس کے نفل قبول ہوں گے اللہ کے ہاں، نہ اس کے فرائض قبول ہوں گے اللہ کے ہاں، جو کسی مومن کو بلا وجہ ظلم کے قتل کرے گا۔ اور اسی روایت میں مزید الفاظ ہیں کہ مومن بڑا ہلکا پھلکا ہوتا ہے اور اچھے اعمال کی توفیق میں رہتا ہے جب تک کہ کسی قتل ناحق میں وہ ملوث نہ ہو جائے، یعنی کسی حرام کردہ جان کو، جس جان کو قتل کرنا حرام کیا گیا، جب تک وہ اس کو قتل نہ کر دے تب تک وہ بڑا ہلکا پھلکا ہوتا ہے اور اچھے اعمال کی توفیق میں ہوتا ہے۔ پھر جب وہ کسی کا خون کر کے خون کے گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہر قسم کی خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان جو ہے وہ جب تک یہ جو قتل ہے اس جیسے گناہ میں ملوث نہیں ہوتا تو وہ بڑا ہلکا پھلکا سا انسان ہوتا ہے اور ہر وقت اس کے اندر جو ہے وہ اس کو خیر کا جو ہے نا خیر کی توفیق اسے ملتی رہتی ہے۔ لیکن جب وہ ایسے گناہ میں انوالو ہو جاتا ہے، کسی کا قتل کر بیٹھتا ہے اور اس پر توبہ طائب نہیں ہوتا تو پھر وہ جو سادہ لفظ میں ہم کہتے ہیں نا اس کا ریورس کیا لگ گیا، یعنی اب اس سے الٹے کام ہی ہوں گے، اب اس کے اوپر شیطان ہی سوار ہوگا، اب اس کو سیدھی راہ نہیں سوچے گی۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے 7076، کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ اب اس حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو وہ گویا کفر کرتا ہے۔ ایون کہ یہاں تک بھی آیا ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی دینی بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ بھی نہ کرے، یہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے 7072 کہ ہتھیار سے بھی اشارہ نہ کرے کہ عین ممکن ہے شیطان ان کو آپس میں جو ہے وہ لڑوا دے اور وہ ایک دوسرے کا جو ہے وہ قتل کر لے۔ تو اس حد تک جو ہے وہ اس چیز کو کنڈیم کیا جا رہا ہے اور اس چیز کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس گناہ سے بچائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب باغیوں نے ان کے گھر کو گھیرا تو انہوں نے اپنے گھر کی چھت پر آ کر کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 3 صورتوں کے سوا کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے۔ اور یہ میں آپ کو جامع ترمذی کی روایت سنا رہی ہوں 2158۔ ایک وہ شخص جو شادی کے بعد زنا کرے، دوسرا وہ جو اسلام لانے کے بعد جو ہے وہ مرتد ہو جائے، اور تیسرا وہ ہے جس نے کسی ناحق کو قتل کیا ہو۔ تو صرف ان صورتوں میں یعنی ان 3 گناہوں کو کرنے والا جو شخص ہوگا اس کو جو ہے وہ قتل کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی شخص کو جو ہے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس پر آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نہ تو میں نے جاہلیت میں کبھی زنا کیا تھا اور نہ اسلام لانے کے بعد میں نے یہ گناہ کیا ہے، اور نہ ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کرنے کے بعد ان کے دین سے پھرا ہوں، اور نہ ہی میں نے کسی اللہ کی حرام کردہ جان کو قتل کیا، یعنی میں نے نہ تو کوئی قتل ناحق بھی نہیں کیا، نہ میں نے شادی کے بعد زنا کیا ہوں، اور نہ ہی میں مرتد ہوا ہوں، یعنی کہ نہ ہی میں دین سے پھرا ہوں، تو پھر تم لوگ مجھے کس وجہ سے قتل کر رہے ہو؟ یہ آپ رضی اللہ عنہ نے ان باغیوں سے کہا۔ اور کہتے ہیں کہ جب آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو آپ کے خون کے جو چھینٹے تھے، وہ قرآن کا جو مصحف ہے وہ ابھی بھی محفوظ ہے جس پر آپ کے خون کے چھینٹے گرے ہیں۔ تو جس آیت پر آپ کے خون کے چھینٹے گرے تھے وہ یہ آیت تھی فَسَيَكْفِكَاهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔
تو وہ آج بھی وہ قرآن جو ہے وہ محفوظ ہے، اور بے شک اللہ آپ کو ضرور کفایت کرے گا آپ کے دشمنوں کے خلاف۔ تو اس روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کو صرف 3 صورتوں میں قتل کیا جا سکتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ شادی شدہ ہونے کے بعد جو ہے وہ زنا کرے، یا وہ دین سے مرتد ہو جائے، یعنی دین سے پھر جائے، اسلام لانے کے بعد اسلام سے پھر جائے، یا پھر وہ کسی کو ناحق قتل کرے، کسی حرام کردہ جان کو جو ہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کو قتل کر دے۔ ان صورتوں کے سوا کسی مسلمان کا جو قتل ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور اب میں آپ کو ایک اور بہت پیاری روایت سناتی ہوں، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے 2806۔ حضرت انس بن نضر کی ایک بہن تھی، تو انہوں نے کسی خاتون کے آگے کے دانت توڑ دیے، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصاص کا حکم دیا کہ ان کی بہن کے بھی دانت توڑے جائیں گے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنایا ہے، ان کے دانت نہ ٹوٹیں گے، یعنی میری بہن کے دانت نہ ٹوٹیں گے۔ انہوں نے ایک قسم کھائی۔ چنانچہ یہی ہوا کہ مدعی جو تھے، یعنی جن کے دانت توڑے گئے تھے، جو اگلا فریق تھا، وہ لوگ تاوان لینے پر راضی ہو گئے اور قصاص کا جو خیال تھا وہ چھوڑ دیا گیا۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ کا نام لے کر قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم خود پوری کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک روایت تھی، میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے 4379، کسی ذی روح کو ظلم سے قتل نہیں کیا جاتا مگر اس کے خون کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر پڑ جاتا ہے، کیونکہ وہی سب سے پہلا شخص تھا جس نے قتل کا طریقہ نکالا۔ یعنی جہاں بھی کوئی شخص قتل ہوتا ہے، ناحق قتل ہوتا ہے، تو اس کے قتل کا ایک حصہ جو ہے قابیل کے اوپر جاتا ہے، کیونکہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ تو وہی بات ہے کہ جو جس گناہ کو جو ہے وہ سٹارٹ کرے گا، رائج کرے گا، تو وہ گناہ جب تک ہوتا رہے گا اس کے حصے میں جو ہے نا اس کا ایک حصہ آتا رہے گا۔ تو یہ بھی بڑے دیکھنے کی بات ہے کہ جو لوگ نئے سے نئے جو چیزیں رائج کرتے ہیں، نئے سے نئے گناہ جو رائج کرتے ہیں، وہ یہ ضرور سوچ لیں کہ جب تک وہ چیز ہوتی رہے گی ان کے نامہ اعمال میں وہ چیز آتی رہے گی۔ اور اسی طرح سے ہی مسلم کی روایت ہے 262، نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ 7 تباہ کن گناہوں سے بچو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے نمبر پہ شرک، پھر ہے جادو، کسی پہ جادو کرنا یا کرانا، پھر ہے قتل ناحق، پھر ہے یتیم کا مال کھانا، پھر سود کھانا، اور پھر ہے لڑائی کے دن دشمن کو پیٹھ دکھانا، یعنی میدان جنگ سے بھاگنا، اور آخر پہ ہے کہ بے خبر مومن عورت کے اوپر جو ہے تہمت لگانا، الزام تراشی کرنا ہے۔ یہ 7 تباہ کن گناہ ہیں، ان سے بچو۔ اور ان میں بھی جو ہے وہ قتل ناحق آ رہا ہے۔ تو قتل ناحق، ایک انسانی جان کی قدر و قیمت کیا ہے، یہ میں نے اتنی ساری حدیث آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اللہ کو اپنے بندے، اپنی خلق سے کتنا پیار ہے، اللہ کے نزدیک ایک انسانی جان کی کتنی جو ہے وہ امپورٹنس ہے۔ تو ہمیں انسانوں کی قدر کرنی ہے ان کی زندگی میں، نہ کہ ان کے مرنے کے بعد۔ آگے بڑھتے ہیں۔ فَمَنْ أُوفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ہاں، اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ اب اللہ جل شانہ نے آسانی کی کہ ایک تو قصاص کا حکم ہے کہ اگر کسی نے قتل کیا تو اس کو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ پھر اللہ جل شانہ نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ اگر کوئی بھائی کسی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر دے، اس کو معاف کر دے، درگزر کر دے، تو اس میں یہ ہے کہ پھر وہ خون بہا لے لیں، جسے کہ ہم کہتے ہیں نا راضی نامہ ہو گئے، تو یعنی دیت لے لے اس سے۔ تو اس کی بھی ایک شکل دی ہے، اور یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے بہت بڑی آسانی ہے۔ مگر اس میں یہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ قابل غور ہے، اور اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ کوئی فریق کسی پر زیادتی نہ کرے۔ مثال کے طور پر اگر 2 فریقین میں سے کسی نے قتل کیا ہے، اگلوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم خون بہا جو ہے وہ آپ سے لیں گے، اس سے خون بہا بھی لے لیا قاتل سے، اور اس کے بعد اس کو قتل بھی کر دیا، یعنی اس کو دونوں طریقے سے اس کو کر دیا۔ اور اسی طرح قاتل نے اگر جس نے قتل کیا ہوا ہے اس نے ایک خون بہا جو ہے وہ جب فکس ہو گیا، اس کے بعد وہ اس بات سے مکر گیا، ٹھیک ہے، یہ بھی جو ہے یہ بھی زیادتی ہے اگلے فریق کے ساتھ۔ تو یعنی ان سب چیزوں میں اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کی حدوں کو پامال نہیں کرنا۔ اور دیت سے ریلیٹڈ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ دیت بھی وہ ہونی چاہیے جو کہ معقول ہو، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو طے پاتی تھی، اور وہ تھی 100 اونٹ۔ یعنی کہ آج کی ڈیٹ میں 100 اونٹوں کی جو پرائس ہوگی، مثال کے طور پہ لگ بھگ غالباً 3 لاکھ کا ہوگا آج کل اونٹ، 3 سے 4 لاکھ کا ہوگا، یا اس سے اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، آج کی ڈیٹ میں جو بھی ان کی مارکیٹ پرائس ہوگی اس حساب سے جو ہے وہ دیت جو ہے وہ فکس ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ 10-12 لاکھ پہ جو ہے وہ اگلے بندوں کو آپ ٹرخا دو کہ ہاں بھائی
کر دیا ہم نے اتنی دیت کر دی، اگلے کا بندہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے مارا ہے تو اس کے جو لاس ہے اس کو کمپنسیٹ بھی کرنا ہے، اتنی ہی مقدار رکھی جائے جتنی جو ہے وہ معین کی گئی ہے کہ اس چیز کا جو ہے وہ اتنا ہی جو ہے نا، جتنا بڑا آپ نے لاس کیا ہے اگلے کا تو اس کو اس حساب سے جو ہے وہ اس کو بیلنس بھی کرنا ہے۔ تو یہ ہے کہ ان سارے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرنی، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، اور ان سارے معاملات میں جو ہے وہ تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ کا خوف رکھنا ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ ان سب باتوں کے باوجود جس نے ظلم زیادتی کی تو اس کے لیے میرا دردناک عذاب ہے، میں اس کو دردناک سزا دوں گا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل رکھنے والو، امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ اللہ جل شانہ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ جو قصاص ہے اس میں معاشرے کی حیات ہے، اس میں انسانوں کی حیات ہے، یہ سبب زندگی ہے۔ کس طرح سے؟ کیونکہ جب تک سزائیں نہیں دی جائیں گی، لوگوں کو ان کے اعمال کے اوپر جو ہے وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہوں گے وہ اپنے اعمال کے اوپر، تو انہیں کیسے برائیوں سے روکا جائے گا؟ جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی شخص نے کسی کو قتل کیا ہے، اب اس کو سزا جو ہے وہ نہیں ملی تو وہ کیا ہوگا؟ وہ تو اور چوڑا ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں ایک پنجابی کا ایک محاورہ بھی ہوتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا چاکا پچ گیا، اب اس کا اور مہار جو ہے وہ کھل گیا، وہ حیا ختم ہو گئی ہے، کیونکہ گناہوں کی انسان کے اندر ایک حیا ہوتی ہے، ان سے رک رہا ہوتا ہے، جب وہ نکل جائے انسان کے اندر سے تو پھر وہ شتر بے مہار ہے، تو جو اس کو اب آ رہا ہے سامنے ان سب کو پھڑکائے جا رہا ہے۔ تو ایک بندے کو قتل کرنا بہتر ہے اس سے کہ پورا معاشرہ جو ہے وہ مر جائے، پورے معاشرے کو اس نے جو ہے وہ ان کو ناک میں دم کر دی ہے۔ تو اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں کہ قصاص کے اندر زندگی ہے، میرا یہ جو حکم ہے اس میں بہت بڑی مصلحت ہے، بہت بڑی حکمت ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز جو ہے وہ میں ڈسکس کر لیتے ہیں اس کو بھی ہم، کہ اگر فرض کریں کسی شخص نے کسی کا قتل کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر بدلاؤ ہے، یعنی کہ وہ اپنے گناہ پر توبہ طائب ہو گیا، شرمندہ ہے، یا اس نے اپنی اصلاح کر لی ہے، تو اس کو معاف کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب وہ اگر اپنی اس نے اصلاح کر لی ہے، اور اگر اس کے اندر اصلاح کا کوئی پہلو نہیں ہے کہ لگ رہا ہے کہ یہ ویسا ہی ہے، تو اس کو بالکل معاف نہیں کیا جائے، کیونکہ اب وہ اور لوگوں کو جو ہے نقصان پہنچائے گا، وہ اور لوگوں کے اوپر بھی جو ہے اپنا وہ ہے نا وہ اپنا ہاتھ سیدھا کر سکتا ہے، تو ایسے بندے کو جو ہے وہ سزا ضرور دینی چاہیے، کیونکہ اس سے معاشرہ بچ جائے گا۔ اور اس آیت سے اور اس سے جو پچھلی آیت تھی، اس میں ایک بہت امپورٹنٹ لیسن ہے کہ ہمیں اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں کہ ایک انسانی جان کی قیمت بڑی بڑی امپورٹنٹ ہے میرے آگے، ایک انسانی جان کی حرمت بہت زیادہ ہے میرے آگے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ جل شانہ کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے کسی انسان کو قتل کیا تو اس نے گویا تمام انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے کسی انسان کو بچایا تو اس نے گویا تمام انسانیت کو بچایا۔ یعنی انسان کے کو جو ہے نا اللہ جل شانہ نے اپنا، دیکھے کتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں، جانور ہیں، چرند پرند، کچھ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کچھ نہیں نظر آتی، لیکن اللہ نے اپنا جو خلیفہ ہے وہ انسان کو سلیکٹ کیا کہ یہ جو ہے نا اشرف المخلوقات ہے۔ تو پھر اس کے ساتھ ظلم زیادتی ہونا اور اس کے اوپر اپنی جو اللہ کی حدیں ان کو پامال کرنا، یہ اللہ کو کا جو ہے نا بہت بڑا جو غیظ و غضب ہے اس کو جو ہے نا وہ اپنے اوپر جو ہے نا دعوت دینے کے برابر ہے۔ تو انسانی جان کی جو قیمت ہے اس کا ہمیں بڑا خیال رکھنا ہے۔ اور دیکھیں ان سب یہ جو میں نے پیچھے آپ کے سامنے حدیث رکھی ہیں، ان سب میں بتایا گیا کہ انسانی جان کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے تو اس جان کو بچانے کا اجر پھر کتنا بڑا ہے۔ جیسے انسان کو قتل کرنا کفر بتایا گیا، تو انسانی جان کو بچانے پہ پھر آپ خود سوچیں اجر کتنا زیادہ ہوگا۔ اور اس کی دیکھیں ہمارے پاس یہ نہیں کہ ہر وقت کوئی لڑائیاں ہو رہی ہوں گی، ہمارے پاس کوئی کرائم کیسز آ رہے ہوں گی، نہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص بیمار ہے بہت سخت بیماری میں اور اپنا علاج نہیں کروا سکتا، تو اس کا علاج کروا دینا، اس کے علاج کروانے میں اس کی ہیلپ کر دینا، یہ بھی انسانی جان بچانا ہے۔ اسی طرح کوئی بھوک سے مر رہا ہے تو اس کی بھوک کو دور کر دینا، کوئی حاجت مند ہے اس کی حاجت پوری کر دینا، اسی طرح کوئی قرض میں دبا ہوا ہے، شدید سٹریس میں اینگزائٹی میں ہے، اس کے قرض کو دور کر دینا، کیونکہ اکثر لوگ ایسے جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے معاملات میں جو ہے وہ سوسائڈس اور ان کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک انسانی جان بچانا ہے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے، اے اللہ کے نبی، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ شخص کون ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ 2 سوال کیے اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، غور سے سننا ہے آپ لوگوں نے، اور یہ سلسلہ تو صحیحہ کی حدیث ہے 209۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک وہ شخص سب سے زیادہ پسندیدہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل
وہ خوشی ہے جو ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو دے، یا اس کی کوئی مصیبت دور کر دے، یا اس کا قرض دور کر دے، یا اس کی بھوک ختم کر دے۔ یعنی اللہ کے نزدیک یہ اتنی بڑی بات ہے کہ مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے جو ہے وہ ایز کا ذریعہ بن رہا ہے، اس کو کمفرٹ دے رہا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے۔ اور اسی حدیث کے مزید الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر میں کسی بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلوں تو یہ مجھے مسجد نبوی میں 1 ماہ اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اور اسی حدیث کے مزید الفاظ ہیں کہ جس شخص نے اپنا غصہ روکا اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ یہ غصے کے اندر ہی ہم سے یہ سارے جو ہے نا ایکسٹریم کام ہوتے ہیں، قتل ہو گیا، کوئی کسی نے کر دیا، کسی کا دل دکھا دینا، کسی کے ساتھ زیادتی کر دینا، یہ سارے کام غصے کے اندر ہوتے ہیں۔ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے انسان کے اوپر۔ تو اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص اپنا غصہ روکے گا اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ جو اپنے عیبوں کو چھپانا چاہتا ہے نا وہ غصہ کرنا چھوڑ دے، اور جو شخص اپنے غصے کے مطابق عمل کرنے کی طاقت کے باوجود، یہ بڑے غور سے سننے کے الفاظ ہیں، کہ جو شخص اپنے غصے کے مطابق عمل کرنے کی طاقت کے باوجود اپنے غصے کو پی گیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امید سے بھر دے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا ہمارا کسی پہ غصہ نکالنا ہے، جیسے ہم اپنے سے چھوٹے پر بچوں پہ غصہ آ گیا، تھپڑ مار دیا۔ اب کسی ایسے پہ غصہ آ گیا مثال کے طور پہ کہ جس پر ہم غصہ نہیں نکال سکتے، جو کہ ہم سے اسٹرانگ ہے، جیسے بیوی کو شوہر پہ آ جائے اس طرح زور تو نہیں چلتا نا، تو یہ وہ کیس نہیں ہے۔ لیکن اگر بیوی کو بچوں پہ آ رہا ہے، ماں کو بچوں پہ آ رہا ہے کہ بچوں کو لگا بھی سکتی ہے، چھوٹے بچے کو، ایسی حالت میں جو اپنا غصے کو پیے گا تو اللہ قیامت کے دن اس کے دل کو امید سے بھرے گا۔ یعنی کہ جہاں پہ اپنا وہ شخص غصہ نکال سکتا ہے، اس کا زور ہے، اس کے پاس جو ہے وہ اختیار ہے کہ یہاں پہ میں اپنا صحیح جو دبا کے اگلے کو نہ ٹکا کے سنا سکتا ہوں، تو وہاں پہ جو اپنے غصے کو کنٹرول کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پھر امید سے بھرے گا۔ اور اسی روایت میں مزید الفاظ ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کی کسی ضرورت پورے ہونے تک اس کے ساتھ چلا تو اللہ تعالیٰ اس کے قدم اس دن ثابت قدم کرے گا جس دن سب کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے۔ یعنی جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کے کسی کام کے لیے چل کر جائے گا نا، جتنے قدم پیروں کے ساتھ چل کے جائے گا نا، تو اللہ اس کے پیروں کو، اس کے قدموں کو اس دن ثابت قدم کرے گا جب سب کے قدم ڈگمگائیں گے۔ اور وہ کب ڈگمگائیں گے؟ میدان حشر میں۔ تو جو چاہتا ہے نا ہم میں سے کہ اس کے قدم وہاں نہ ڈگمگائیں، وہ یہاں بندوں کے لیے آسانیاں کرے، بندوں کے لیے ایز کا ذریعہ بنے، بندوں کے لیے کمفرٹ کا ذریعہ بنے، بندوں کے لیے آسانیاں دیں۔ اللہ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے، کیونکہ جو اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور جو اللہ کے بندوں کے لیے شر کا ذریعہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اس کی دنیا بھی برباد ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہے۔ اور یہ وہ سبق ہے جو ہم سیکھنے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی مخلوقات کے لیے نفع بخش بنائے، تمام انسانوں کے لیے نفع بخش بنائے، اور ہم سب سے اپنے اپنے حصے کا کام لیں۔ بڑھتے ہیں اگلی آیت کی جانب۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ اچھا، یہ جو آیت ہے نا، یہ جب سورہ نساء میں وراثت کے جو احکامات آئے، یعنی کہ ساری ڈویژن آئی ہے کہ سارے وارثوں کو جو وراثت میں جو حقدار پائیں گے، اس کے بعد جو یہ ہے نا یہ آیت منسوخ ہو گئی، یعنی کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ اپنے وارثوں کے حق میں موت کے وقت جو ہے وہ وصیت کرتے جائیں، کیونکہ سارا جو ہے وہ انہیریٹنس کی جو ڈویژن کا جو رول ہے وہ سورہ نساء کے اندر جو ہے وہ پراپرلی ڈیفائن ہو گئے۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وصیت اگر کرنی ہے کسی شخص نے، اس کا کوئی مال ہے اس کے پاس اور وہ کرنا چاہتا ہے تو وہ 1/3 کے اوپر کر سکتا ہے اپنے مال کے، اپنے مال کا جو اس کا 1/3 حصہ ہے وہ اس میں وصیت کر سکتا ہے اپنے ان وارثوں کے حق میں جن کے متعلق اس کو لگتا ہے کہ اس کو وراثت میں حصہ نہیں آئے گا، کیونکہ ہمارے کئی ایسے وارث ہوں گے نا، ایسے وارث ہوتے ہیں کہ جن کو وراثت میں ہمارے حصہ نہیں آتا، ڈائریکٹلی ان کے پاس ان کی طرف وراثت نہیں جا رہی ہوتی کوئی، تو ان کو ہم وصیت کے تھرو جو ہے ان کو اپنی وراثت جو ہم ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح رفع عامہ کے کام، فلاحی کاموں میں فی سبیل اللہ اپنے مال کو جو لوگ دینا چاہیں وہ اس طرح دے سکتے ہیں کہ اپنے 1/3 حصے میں سے وہ وصیت کر سکتے ہیں۔ اور اس پر میں آپ کو صحیح بخاری کی روایت سناتی ہوں 2738۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کسی مرد مسلمان کو لائق نہیں کہ اس کے پاس کوئی چیز ہو، غور سے سنیے گا، کہ اس کے پاس کوئی چیز ہو اور وہ وصیت کرنا چاہتا ہو تو 2 راتیں بھی وصیت کیے بغیر گزارے، یعنی وصیت لکھے بغیر وہ 2 راتیں بھی نہ گزارے۔ یعنی سپوز کسی کے پاس کوئی مال ہے
اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے ذہن میں ہے کہ میں نے اس کو مرتے وقت وصیت کرنا ہے، یا جو اس کے مائنڈ اس نے اپنا بنایا ہوا ہے کہ یہ میں نے فلاں کو دینا ہے، اپنے وارثوں کے علاوہ کسی اور کو دینا ہے، فی سبیل اللہ اپنا مال دینا ہے، کسی رفع عامہ کاموں میں دینا ہے، ٹرسٹ میں دینا ہے، کہاں کسی بھی، یا اور کسی وارث کو دینا ہے۔ سپوز اس طرح پوتے ہوتے ہیں، ان کو دادا کی وراثت نہیں آتی ہوتی، نواسوں کو اپنے نانا کی وراثت نہیں آ رہی ہوتی، تو اس طرح سے یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اپنے پوتوں کو اگر فرض کرے ٹرانسفر کرنی ہے تو وہ 2 راتیں بھی ایسی نہ گزارے کہ وصیت لکھے بغیر کہ وہ رہے، یعنی فوراً سے جو ہے وہ اپنی وصیت کہیں نہ کہیں لکھ لے۔ اور کہتے ہیں کہ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو صاحبزادے ہیں وہ فرماتے ہیں اس فرمان کو سننے کے بعد، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو سننے کے بعد، اس فرمان کو سننے کے بعد میں نے ایک رات بھی بلا وصیت جو ہے نہیں گزاری، یعنی کہ میں نے لکھ دیا تھا کہ میرا 1/3 یا جو بھی وصیت انہوں نے لکھی تھی وہ جہاں جانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں بغیر تاخیر کے اپنی جو وصیت ہے وہ لکھے جائے، اور وصیت لکھتے ہوئے بالکل ظلم اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے، وارثوں کا حق نہ مارے، جیسے کہ ہم اگلی آیات میں بھی ہم پڑھیں گے کہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی نہ ہو، یہ نہ ہو کہ کسی وارث کو محروم کیا جائے، یا جو ہے وہ ظلم زیادتی کے ساتھ جو ہے وہ مال کی تقسیم کی جائے، یہ نہ کیا جائے۔ عدل اور انصاف کے ساتھ جو ہے وہ، کیونکہ موت آپ انسان مر رہا ہے، مرتے وقت بھی وہ کوئی ایسا کام کر جائے کہ اپنی جو ہے وہ قبر جو ہے وہ بھاری کرے، تو اس سے بہتر ہے کہ انسان سوچ سمجھ کے وصیت کرے اور اچھی وصیت کرے۔ اچھی وصیت کرنا مستحب عمل ہے، اس کو پسند کیا گیا ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ وارثوں کو جو ہے وہ فقیر کر کے چلے جائیں۔ اس پر میں آپ کو بخاری مسلم کی روایت سناتی ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں مالدار ہوں اور میری وارث صرف میری ایک لڑکی ہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دے دیں کہ میں اپنا 2/3 مال وصیت کر دوں، یعنی اللہ کی راہ میں جو ہے وہ دے دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ آدھے کی اجازت دے دے، آدھا مال اللہ کی راہ میں دے دوں، تو انہوں نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ 1/3 کی اجازت دے دے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 مال کی وصیت کرو، یہ بھی بہت ہے۔ اب یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی بہت ہے، یعنی اس سے بھی کم کر لو تو زیادہ مناسب ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے پیچھے اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم انہیں فقیر اور تنگ دست چھوڑ کر جاؤ اور وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ یعنی ایسی وصیت کی کہ فلاں کو اتنا دے دو یا کسی بھی جگہ اتنا دے دو، اور اپنے جو وارث تھے جن کا جو حق تھا ان کا حق جو ہے وہ مارا گیا، تو یہ جو ہے یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ اور اس چیز سے جو ہے وہ یہ لیسن لینا ہے کہ جو وصیت ہے وہ 1/3 پر ہی کرنا جائز ہے، اور اس سے کم کی جائے تو زیادہ مناسب ہے، کیونکہ بخاری کی روایت ہے 2742 ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کاش لوگ 1/3 سے ہٹ کر 1/4 پر آ جائیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1/3 کی رخصت دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا تھا کہ 1/3 بہت ہے، یعنی کہ یہ زیادہ ہے، اگر 1/4 پہ کی جائے تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا، یعنی جنہوں نے وصیت سن کر اس کو بدل دیا کہ فلاں کو اتنی دینی تھی، فلاں کو سارا جو ہے اس کو بدل دیا، تو ان سب کا گناہ اسی پر ہوگا جس نے اس وصیت کو بدلا ہوگا۔ اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں سب دیکھ رہا ہوں، سارے تم لوگ کے عمل جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر فلاں نے وصیت کس طرح سے کی ہے کہ فلاں جگہ کو اتنا دینا ہے یا فلاں کو اتنا حق دینا ہے، اس کے اکارڈنگلی کام نہیں کیا اور اپنی طرف سے رد و بدل کیا یا کوئی اور خیانت کی ہے، تو اللہ تم لوگ کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ وصی جو وصیت کرے اس کے اکارڈنگلی ہی کام کریں، صرف شرط یہ ہے کہ اس وصی نے جو ہے یعنی جو وصیت کرنے والا ہے اس نے کوئی ظلم زیادتی والی وصیت تو نہیں کر دی، کوئی کسی وارث کو تو نہیں، سپوز لوگ ہوتے ہیں نا مرتے وقت کسی بچے پہ غصہ آیا ہوا ہے، کسی بیٹے پہ غصے میں ہے تو اس کو کہا ہم نے اس کو آگ کر دیا، یا کچھ ایسا عمل کر دیا کہ جس سے مطلب کوئی ایسی وصیت کی کہ کسی وارث کا جو حق ہے وہ مارا گیا، یا اس وصیت کے اندر کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، تو اس جو ہوگا نا اس وصیت کو جو ہے وہ بدلا بھی جا سکتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کریکشن کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر اس وصیت کرنے والے نے بالکل صحیح وصیت کی ہے، بالکل صحیح پراپرلی جو کرنے کا طریقہ تھا اسی طرح سے کی ہے، اس میں کوئی ظلم زیادتی نہیں ہے، تو اس کی وصیت کو بالکل مت بدلا جائے۔ جہاں اس نے جس جگہ کہا ہے کہ میرے پیسے کو لگاؤ وہیں اس کے پیسے کو لگنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ان اللہ غفور الرحیم۔ البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصداً حق تلفی کی ہے
اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کر دے، یعنی صلح کروا دے، تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہاں، یہ وہی بات آگے جو بھی ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ جل شانہ بتا رہا ہے کہ اگر فرض کریں کسی نے وصیت کرتے ہوئے غلط وصیت کی ہے، صحیح وصیت نہیں کی، تو جو بعد میں جو وصیت سن رہا تھا اگر وہ اس میں کوئی کریکشن کر دیتا ہے، سپوز کسی وارث کا حق مارا ہوا تھا، اس کو حق دلوا دیتا ہے، یا اور کوئی مسٹیک تھی اس کو کریکشن کر دی، اس نے اس کو ٹھیک کر دیا، تو اس میں اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ گناہ اس چیز میں ہے کہ ہم جو کسی نے وصیت کیا اس میں ظلم زیادتی کریں، صحیح چیز تھی اس کو اگر ہم غلط اس کی تقسیم کر دیں تو یہ گناہ ہے۔ ہاں، اگر اس نے غلط کام کیا ہے اور اس کی کریکشن ہم کر دیں تو یہ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اس کے لیے بھی جو ہے وہ آسانی ہوگی، مرتے وقت بھی اس نے جو ہے وہ گناہ کا کام کر لیا تو اس کو بھی جو ہے وہ اس کی قبر بھاری ہوگی، اس سے بہتر ہے کہ اس کو بھی جو ہے اس کے لیے آسانی ہو اور پیچھے اس کے جو وارث ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو، وہ بھی اس کے لیے دعائے خیر کرے۔ تو یہ تھے وصیت سے ریلیٹڈ احکامات، اور یہ بات میں دوبارہ جو ہے وہ آپ لوگ کو بتا دوں کہ یہ جو حکم ہے وصیت کا وارثوں کے حق میں، یہ اب منسوخ ہو چکا ہے سورہ نساء میں جو وراثت کی تقسیم کے جو احکامات آئے ہیں۔ اب کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی، ہاں البتہ جو آپ کا وارث نہ ہو، ڈائریکٹ وارث جو آپ کے لوگ نہیں بن رہے، ان کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ آخر میں اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ظلم و زیادتی ہونے اور ظلم و زیادتی کرنے سے بچائے۔ اپنی دعاؤں میں تمام امت مسلمہ کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔